کئی لوگوں نے یہ بات کی کہ جناب فلاں ستمبر تک عمران خان صاحب جو ہے دوبارہ ہاسپٹلائز ہو جائیں گے. ایک شخص اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کو ہاسپٹلائز کیوں کیا جائے گا؟ جس آرڈر کو بنیاد بنا کر یہ توہین عدالت کی درخواست دے رہے ہیں، جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ آرڈر ہی واپس لے لے سپریم کورٹ، تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کی حمایت کرنے والے، ان کے وہ شیخ چلی کے خواب نہیں، خواہشات ہیں جو وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ حقیقت کا روپ لے لے. ان کو میں یہ کہوں گا نہ چننا انجنی. سی ڈی ایف سید عاصم منی، پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف اینڈ محسن نقوی، ان تینوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایسا پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس بحال کر سکے. 9 مئی ہے، یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا ہے. جب تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اس پر معذرت نہیں کرتے، تب تک ایسا پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرے گی. اتنی ساری خبریں تھی ویکنڈ میں، خبروں کی بھرمار تھی، خبریں، تجزیے، تبصرے، پھر اس میں سے بھی خبریں نکل رہی ہیں. اب یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ساری چیزیں واقعی پیالی میں طوفان اٹھ رہا ہے یا کچھ ٹھیک بھی ہے؟ نہیں، چھوڑو گروپ آف انڈسٹریز جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں، اور وہ ایسی شخصیات نہیں ہیں کہ جن کو یعنی حقیقت کا علم نہ ہو. وہ دانستہ طور کے اوپر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ آئی بلیو کپلڈ ہیں، ورنہ وہ اتنی یعنی بونگی نہیں ماریں گے یا اتنی لمبی نہیں چھوڑیں گے. اب آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ وہ کیا آبجیکٹو اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہجان کی کیفیت میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں، یا لوگوں کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا ایک اسموک اسکرین کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ صحافت نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایجنڈا ڈریون نیریٹو ہے، اور جس کو وہ زیادہ پش کر رہے ہیں، اور اس سے جو وہ آبجیکٹو اچیو کرنا چاہ رہے ہوں گے شاید اس کا علم انہیں کو ہوگا، یا ان کے فائنینشیل انٹرسٹ کپلڈ ہیں، یا وہ کسی کے کہنے کے اوپر اس طرح کر رہے ہیں. بل وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کو صحافت کا نام نہیں دیا جا سکتا. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جس طریقے کا ماحول یا ہجان برپا کرنے کے لیے، بدگمانیاں قسم کی جو ہے وہ لوگوں کے درمیان یا اداروں کے درمیان پیدا کرنے کے لیے یہ جس قسم کی گفتگو جاری ہے، یہ بڑی شارٹ لائف ہے، اس کی لائف زیادہ نہیں ہوتی. اب کئی لوگوں نے یہ بات کی کہ جناب فلاں ستمبر تک عمران خان صاحب جو ہے دوبارہ ہاسپٹلائز ہو جائیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کو ہاسپٹلائز کیوں کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، مطلب ایک تندرست بندے کا ہسپتال میں جا کر ایڈمٹ ہونا یعنی کیا وہ درست ہے؟ نہیں. اب جس قسم کی خواہشات ہیں، وہ خواہشات تو ان کے کہنے کے اوپر یا نیریٹو پش کرنے سے پوری تو نہیں ہوں گی نا. یہ تو وقت ثابت کرے گا کہ ان کی یہ خبریں، یہ پیشن گوئیاں کہاں کھڑی ہوتی ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں حکومت اور اپوزیشن کی ابھی جو سپریم کورٹ میں بیٹل ہوگی اس پہ آؤں، اس سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو راولپنڈی میں 6 ماہ فوج تعیناتی کی خبر اڑائی گئی، یہ کیا تھا؟ دیکھیں، یہ پروونشل گورنمنٹ نے آرٹیکل 245 کے تحت افواج پاکستان کی ریکوزیشن کی ہے. اچھا، اس میں متعدد چیزیں ہو سکتی ہیں جی. اب یہ جو سیکیورٹی متعلقہ معاملات ہیں، آپ کو پتہ ہے جی ایچ کیو بھی راولپنڈی میں ہے. کیا سینسٹیو انفارمیشن اس وقت موجود ہے، کیا یعنی اس وقت احتیاط برتی جا رہی ہے، یہ ڈپلائمنٹ کا اکثر مقصد کیا ہے، یہ میں کہنے سے قاصر ہوں، کیونکہ ابھی تک جو باتیں اس متعلق میں نے پوچھا بھی، لیکن اس پر مجھے کوئی کیٹیگوریکلی جواب نہیں ملا پنجاب حکومت کی طرف سے. دیکھیں، ادارے سے میں نے پوچھ لیا تھا، وہ تو کہا یہ ریکوزیشن ہوتا ہے، جب ڈپٹی کمشنر بھی ریکوزیشن کرتا ہے تو ہم تو اس کے اوپر ہمیں آنا پڑتا ہے، یہ ہماری اوبلیگیشن ہے، کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے. تو وہ تو آگے، لیکن ان کو بلانے کے کیوں بلایا ہے پنجاب حکومت نے، پیچھے کیا ان کے پاس انٹیل ہے، وہ کیا وجہ ہے یہ کیا انہوں نے. تو یہ وہ لارجر پکچر ہے، شاید وہ جو لوگ اس وقت ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. اس پر قیاس رائے کرنا، اس کو سیاسی جو ہے وہ لحاظ سے دیکھنا کہ جناب کہ وہ لانگ مارچ ان کی ہونی ہے، تو اس کے پیش نظر میرا نہیں خیال کہ اس کی اتنی وقت ہے. پہلی بات، میرا نہیں خیال کہ اس کی اتنی وقت ہے یا اس کی اتنی اہمیت ہے. جو 27 مارچ کی لانگ مارچ وہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیا صورتحال ہے، ہمیشہ اور ماضی میں بھی 3 مرتبہ آئے ہیں نا، تو کیا وہ اس طریقے سے 6 مہینے پہلے اس کا تو نہیں ہوا تھا نا. ابھی تو چیزیں یہ ہیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اللہ خیر کرے
کوئی ایسی مطلب کوئی کوشش نہ ہو رہی ہو. انٹرنیشنل آپ کو پتہ سازشیں ہوتی ہیں دہشت گردی پاکستان کے اندر بدامنی پھیلانے کے لیے, تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ سینسٹیو معاملہ ہے, اس پر زیادہ بات نہ کریں. اچھا, اب سے کچھ دیر پہلے بھی لیٹسٹ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں رجسٹرار سپریم کورٹ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ملنا تو وہ جو ہے چیف جسٹس یا آفریدی صاحب سے چاہتے ہیں, لیکن وہ بزی تھی. تو بہرحال جناب ان سے ملاقات ہوئی ہے. پٹیشن وہ چاہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ وہ جلد از جلد ٹیک اپ کی جائے, اور اس میں ڈفرینٹ باتیں بھی اس میں سامنے آئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک طرف حکومت ریویو پٹیشن میں ہے, یہ لوگ کنٹیمپٹ آف اصول, یہ بیٹل کہاں جا کے تھمے گی؟ تحریک انصاف اس معاملے کو قانونی انداز سے نہیں بلکہ سیاسی انداز سے لڑ رہی ہے. اب ملاقات سے بہتر تھا کہ وہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن جمع کرا دیتے. دی انہوں نے شاید دی بھی ہو. اب آپ سوال کریں نا, میں تو نہیں دیکھا میں نے کہ وہ انہوں نے کیا کیا. آج دیکھیں اس میں ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے. ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون کے مطابق آن لائن پہ مطلب آپ ارلی ہیئرنگ اپلیکیشن دیتے ہیں. اب اس میں ملاقات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیا آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں عدالت کے اوپر؟ کیا وکلا ہیں ملتے ہیں جو یعنی بار کے ممبران ہوتے ہیں, ان کی ججز صاحبان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, جو سپوزٹلی کے نیب کے جو پروسیکیوٹر جنرل ہوتے ہیں, اٹارنی جنرل ہوتے ہیں, یا ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں, یا ایون ایڈیشنل اٹارنی جنرل, ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, معاملات وغیرہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. ان کا ملنا کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ ایک مخصوص کیس کے لیے ایک اسپیسیفک ایجنڈے کے تحت سپریم کورٹ جانا, تو یہ بیسکلی خبر بنانے کے لیے کیا گیا. اچھا, یہ قانونی ریلیف لینے کے لیے نہیں یا انصاف کے حصول کے لیے نہیں, بلکہ یہ سیلف پروجیکشن یا اپنی ایک میڈیا کے اندر ایکٹیویٹی اور اپنی ریلیونس کو قائم رکھنے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے سہیل آفریدی صاحب بھی ماضی میں کر چکے ہیں, انہوں نے کئی دفعہ کہا جی میں نے اسلام کیا, تو مجھے چیف جسٹس نے جواب نہیں دیا. بھائی آپ چیف جسٹس صاحب کیا پھوپھی کے بیٹے ہیں کہ وہ کورٹ کے اندر آپ سے اسلام دعا کریں؟ دیکھیں نا, وہ پھوپھی کا بیٹا بھی ہو تو وہ بھی اسلام دعا نہیں کرتا ہوتا. جب جج بینچ پہ بیٹھا ہوا ہو تو وہ جج ہوتا ہے, پھر وہ ذاتی تعلقات اور اسلام دعا اور اس قسم کی چیزیں نہیں دیکھ رہے ہوتے. وہ ججز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کیس ہے بتائیں, وہ کیس بتاتے ہیں, ایک طرف ایک وکیل بتاتا ہے, دوسرا بتاتا ہے, وہ چپ کر فیصلہ کرنا چاہیے. کچھ سوالات ہوتے ہیں تو سوالات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ڈیزائن تھوڑا چینج ہوا. پھر جو افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں پھر ججز نے ریمارکس دینے شروع کیے. پھر ریمارکس دینا, سوال کرنا, فلاں کرنا. پھر انہوں نے ریمارکس کو بھی جو ہے نا وہ زیادہ ریفائن کرنا شروع کر دیا. پھر سوالات کو بھی ذرا اور طریقے سے کرنا شروع کیا. پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے نا پھر ججز کو سیلف پروجیکشن کی ایک جو ہے نا وہ عادت سی پڑ گئی. یہی تو ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب انہوں نے نوٹس کیے بغیر کرمنل لیو ٹو اپیل کی اپلیکیشن تھی, ٹھیک ہے, جو ڈاکٹر نظما ہیں, کرمنل لیو ٹو اپیل اپلیکیشن ہے, اس میں اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں ہوا تھا, تو اس کے یعنی نوٹس سے پہلے ہی انہوں نے آرڈر دے دیا اپنا. دیکھیں نوٹس کر کے جواب لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اپلیکیشن ہے, یہ آپ کا کیا جواب ہے. نوٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ جواب داخل بھی کرا دے, کہتے ہیں جواب ڈال دیں. اس پہ تو ریویو پٹیشن آ گئی. انہوں نے اٹارنی جنرل کو نوٹس کرتے اور بتاتے جی کہ عمران خان صاحب کی جو صحت کی کنڈیشنز ہے ایگزیکٹ پکچر اس طریقے سے ہمیں بتا دیں. وہ سامنے آ جاتی ہے اور دیکھ کے کہتے جی ہم ٹھیک ہے جی ہمیں اس کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے. اچھا حسن, یہ لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. انہوں نے ڈاکٹر جو عظما ہیں انہی کی اپلیکیشن جو پریئر تھی اس کو ریپروڈیوس کر دی آرڈر کے اندر, جو کہ انصاف نہیں ہے بلکہ وہ ایک یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز ہے. اچھا, ایک طرف حکومت کا جیسے آپ نے دہرایا یہی آلموسٹ موقف ہے, ان کی ریویو پٹیشن ہے, ان کی کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن ہے. اچھا, اس بیٹل کے حوالے سے ویکینڈس پر جو ٹاک شوز ہوئے بہت ساری باتیں کی گئیں, جو ہے یوسف رضا گیلانی کا پریزیڈنٹ کوٹ کیا گیا, بہت ساری باتیں جی. پمس کی ڈاکٹرز کی جانب سے جو آئی ہے رپورٹ, اس میں سی ٹی اسکین مشین خراب تھی, سی ٹی اسکین کا ریکمینڈڈ تھا. اتنی ساری جو باتیں آئی ہیں اس پہ جو لوگوں نے تبصرہ کیا, انہوں نے کہا کہ جی زیادہ سے زیادہ معاملہ اس پہ ہو جائے گا کہ الشفا کا نام ہٹا دیا جائے گا, اور جو ہے اب سی ٹی اسکین مشین پہ تو خیر وزیر اعظم صاحب نے تو نوٹس لے لیا, اگر مشین وہاں انسٹال ہو جاتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے, تو ان کے سارے نیسیسری ٹیسٹ جو ہیں وہ پمز میں ہی ہو جائیں گے, اور پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک آن ٹریک آ جائے گا. آپ کو لگتا ہے ایسا, یا یہ مطلب دوبارہ ٹریک پر کیا آ جائے گا؟ مجھے بس سوال سمجھ نہیں آیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ہاسپٹلائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی. اچھا جی, ایک تندرست آدمی کو ہاسپٹل میں داخل ہونا چاہیے, وہی بات دوبارہ میں کروں گا, نہیں ہونا چاہیے.
اب یہ جو تھیوریز بنا رہے ہیں لوگ سوچ رہے ہیں یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو فلاں ہوگا، بھائی جو ہوگا سامنے آ جائے گا. میں تو اس طرح عدالت کو اگر عدالت اپنا آرڈر ہی ریکال کر دے تو پھر اپنا آرڈر ہی واپس لے لے تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کہاں کھڑی رہے گی؟ جس بیس کے اوپر جس آرڈر کو بنیاد بنا کر یہ توہین عدالت کی درخواست دے رہے ہیں جس پر عمل درآمد نہیں ہوا وہ آرڈر ہی واپس لے لے سپریم کورٹ، تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ تو لہٰذا یہ بہت کچھ دور کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں. اچھا یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں جو کہ شیخ چلی کے جو قصے تھے ہم سنتے تھے کہ اس نے یہ سوچا میں یہ کروں گا، انڈا لوں گا، مرغی ہوگی، پھر اس کو آگے سے اور بچے ہوں گے، پھر وہ میں بیچوں گا، پھر بکری لوں گا، پتہ نہیں کیا کروں گا. تو یہ پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کی حمایت کرنے والے جو ہمارے صحافی حضرات ہیں، جو کہ کچھ یوٹیوبرز بھی ہیں، کچھ اینکرز بھی ہیں، کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں، تو یہ ان کے وہ شیخ چلی کے خواہشات ہیں، خواب نہیں خواہشات ہیں جو وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ حقیقت کا روپ لے لے. اچھا یہ خبر لیکن اس میں سے ان کو میں یہ کہوں گا نہ چننا نہیں ہوتا. اچھا اس میں سے ایک خبر یہ بھی نکلی کہ جو پٹیشن انہوں نے داخل کی ہے اس میں جہاں وزیر اعظم اور لا منسٹر عطا صاحب بہت سے لوگ فریق ہیں، محسن نقوی کو فریق ایز اے انٹیریئر منسٹر نہیں بنایا گیا، ان کا نام نہیں ہے. پھر آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اس سے کیا خبریں نکلی، محسن نقوی کو پی ٹی آئی سے پیار ہو گیا، کیا محسن نقوی پی ٹی آئی جا رہے ہیں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں محسن نقوی ہی تو ان کے ساتھ رابطے میں بیرسٹر گوہر کے ساتھ. محسن نقوی آج تسلیم کر لیا بیرسٹر گوہر نے، میڈیا ٹاک کے اندر بھی کہہ دیا، کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، سہیل آفریدی کہہ چکے ہیں. دیکھیں جو اس وقت خواہشات ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، چاہے وہ عمران احمد نیازی ہیں، چاہے ان کی بہنیں ہیں، چاہے وہ اس وقت ان کے جو یعنی تنظیم کے ذمہ داران ہیں، وہ ناک سے لکیریں نکالنے کے لیے تیار ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارے دوبارہ تعلقات اچھے ہو جائیں. وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی خوشامد کر رہے ہیں، وہ ناک سے لکیریں اور وہ پالیسی بلی بھی بن کے دکھانے کو تیار ہیں. تو ہو جائیں گے تعلقات، اسٹیبلشمنٹ کو پالیسی بلی بھی بن کے دکھانے کو تیار ہیں. تو ہو جائیں گے تعلقات. وہ سن لینا، پیشنس رکھا کریں یار. آپ کی خواہش ہے، میں کرک پہ آنا چاہتی ہوں جلدی جلدی، یہ ساری خبریں میرے پاس. اب سنیں اگلی بات سنیں. تحریک انصاف نے نو میں کیا ہوا ہے. میں کئی دفعہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یعنی سی ڈی ایف سید عاصم منیر، پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف اینڈ محسن نقوی، ان تینوں کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایسا پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس بحال کر سکیں اور عمران احمد نیازی کا ایسا پولیٹیشین سٹیٹس بحال کر سکیں. ان تینوں کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اچھا. کیونکہ یہ معاملہ، یہ جو 9 مئی ہے، یہ مقدمہ پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے تو اس میں ایک پہلی پری کنڈیشن ہے کہ ان کو 9 مئی کے اوپر پبلک اپالوجی کرنی پڑے گی. اچھا. جب تک وہ یہ نہیں کرتے، جب تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے، اس پر معذرت نہیں کرتے اور صدقے دل سے توبہ نہیں کرتے کہ جناب ہم دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے، تب تک ایسا پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. اور تب تک جو ہے عمران احمد نیازی کا بھی ایسا پولیٹیشین سٹیٹس نہیں بحال ہوگا، چاہے یہ الٹے سر کھڑے ہو جائیں، یہ پالیسی بلی بن کے دکھائیں، چاہے یہ جناب ناک سے لکیریں نکالیں، چاہے یہ خوشامد کریں، چاہے یہ محسن نقوی صاحب کا نام جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی جو اپلیکیشن ہے اس میں شامل ہی نہ کریں، حالانکہ وہ سب سے متعلقہ آدمی ہیں. اسلام آباد انتظامیہ کو آرڈر تھا کہ جناب اس چیز کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. آپ نے سیکرٹری داخلہ کو بنا دیا، آپ نے چیف کمشنر اسلام آباد کو بنا دیا، آپ نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بنا دیا، آپ نے جو آئی جی جیل خانہ جات کو بنا دیا، اور یہاں تک کہ جن لوگوں کا تعلق ہی نہیں تھا، یعنی وزیر قانون کا کیا تعلق تھا اس معاملے سے، اس کو آپ نے فریق بنا دیا، آپ نے پرائم منسٹر کو فریق بنا دیا، آپ نے وزیر اطلاعات کو بنا دیا. تو آپ جب یہ کریں، لیکن متعلقہ بندے کو آپ نہیں کر رہے خوشامد کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو آئی ایم سوری، محسن نقوی صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اچھا. پاکستان کی سیاست میں ایک اور خبر جو بڑی گرم ہے، جو بڑی معنی خیز ہے، اور وہ ہے اپوزیشن اتحاد مولانا اور پی ٹی آئی کا اب بڑا آفیشیل ہو گیا ہے. تو مولانا کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب خان صاحب کو ہٹائیں تو وہاں سے بھی مولانا صاحب نے ہی اس قیادت تحریکی قیادت بھی انہوں نے کی تھی ایک دفعہ، پھر وہ اب دوسری طرف سے کرنے جا رہے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ کتنی مشکلات، یہ کتنا پریشر بلڈ کر سکتا ہے حکومت کے لیے؟ دیکھیے اگر وہ سڑکوں کے اوپر مولانا اپنا تعاون فراہم کر دیتے ہیں ان کو، تو پھر تو یہ سیریس تھریٹ تھا. مولانا نے تو صرف یہ پارلیمانی الائنس بنایا ہے. انہوں نے جو اعلان کیا ہے کہ ہم
یعنی پارلیمان کے اندر یہ اپوزیشن یعنی ایک مشترکہ موقف اور لائحہ عمل جو ہے وہ اختیار کرے گی. ایک پارلیمان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے لیے انہوں نے یہ اتحاد بنایا ہے, یہ پارلیمانی اتحاد ہے. ٹھیک ہے, پارلیمان کے اندر تو مولانا کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے. جو مولانا کی اسٹرینتھ اصل طاقت ہے, جو مسئلہ ہے ان کا, وہ تو اسٹریٹ ہے. اور اسٹریٹ والا تعاون مولانا کبھی بھی فراہم نہیں کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف سیاسی تنہائی کا شکار تھی. اس کو چاہیے یہ کہ اس کو کسی قسم کی جو ہے نا وہ سپورٹ ملتا ہے نا, وہ الائنس آتا ہے, تو وہ ان کے لیے اخلاقی طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے فائدہ مند ہے. اس لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان جو بنایا تشکیل دیا گیا, تو اس میں انہوں نے 2 ایسے لوگ جن کی ایک سیٹ تھی, چاہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس, چاہے وہ محمود خان, ان کو انہوں نے جناب قائد حزب اختلاف کے عہدے دے دیے. ٹھیک ہے جی, عمران خان نے کہ جی ہمارے ساتھ الائنس ہے, وہ بتا سکتے ہیں جی کہ ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں, چاہے وہ تانگا پارٹیاں کیوں نہ ہوں. تو ان کو انہوں نے اپنے ساتھ یعنی الائنس میں لے لیا. تو اب مولانا کو بھی وہ لے کر جناب ان کی ایک فیس ویلیو بڑھے گی. ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا حکومت کو فارغ کیا جائے گا؟ حکومت کو کیا فرق ہے جی؟ حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑنا جب تک اسٹریٹ پاور جو اس میں تعاون نہیں کرتے. لیکن وہ ان کا اتحاد فطری نہیں ہے. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ جو ورکرز ہیں, ان کے جو لوگ آتے ہیں, جب وہ لانگ مارچز انہوں نے ماضی میں جتنی بھی کی ہیں, تو یعنی کراچی سے اسلام آباد تک ایک گملہ کبھی نہیں ٹوٹتا. کسی جگہ وہ آتے ہیں, ان کا پڑاؤ ہوتا ہے, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, کبھی وہاں پر گندگی تعفن نہیں ہوتا, صفائی کر کے جاتے ہیں. اچھا, وہ صاف ستھرے لوگ ہیں, وہ بڑے تمیز کے ساتھ, ان کا ایک منظم طریقہ کار ہے. اور جہاں تک تحریک انصاف والے ہیں, وہ تو جناب دنیا کی غلاظت پھیلا کے جاتے ہیں. وہاں پر تو تعفن پھیلا ہوا ہوتا ہے. جب وہاں پر الٹیاں آتی ہیں بندے کو, ایسی وہ ان کی وہاں پر سچویشن ہوتی ہے. جب بھی یہاں پر وہ آئے ہیں, پڑاؤ کیا ہے, تو جب گئے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بندہ جو ہے نا وامٹ کرتا رہتا ہے. تو یہ 2 اکٹھے چل نہیں سکتے. یعنی یہ ایک آگ اور ایک پانی والا چکر ہے. تو یعنی مولانا کے لوگ جو ہے وہ اذانیں دیتے, نمازیں پڑھنے, یہ جناب بنے گا نیا پاکستان, تو وہ ایسے کام نہیں چلتا نا. تو کون مطلب یہ سمجھتا ہے کہ یہ 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد ان کی رائے جدا ہو جانی ہے؟ اچھا, ہاں جی, چلیں ٹھیک ہے. ایک امپورٹنٹ کوشچن یہ ہے کہ ان ساری خبروں میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی, اور ان میں کسی میں جان ہے تو کسی میں نہیں ہے, کچھ خالی طوفان ہے. چلیں جو خبریں بھی بنائی ہوئی ہیں, ان میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈبیٹ جو حال ہی میں شروع ہوئی تھی صوبوں کی یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, ایک پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے, وہ آپ کو نہیں لگ رہا وہ دب گئی ہے یا وہ دبائی جا رہی ہے ڈیلیبریٹلی؟ جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, دبائی جا رہی ہیں. یہ اسموک اسکرین کی میں نے بات کی تھی نا, بڑے بڑے اینکرز ہیں, وہ اس قسم کی خبریں دے رہی ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی جو زرداری صاحب ہیں وہ اب ایوان صدر چھوڑنے کے لیے تیار ہیں, وہ اب اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اور پھر دیکھیے پیپلز پارٹی بھی ہو, مولانا فضل الرحمان بھی ہو, تمام جماعتیں ہوں, تو حکومت کہاں رہے گی؟ ظاہر بات ہے حکومت ختم ہو جائے گی. حکومت ختم نہیں بھی ہوگی تو حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ ایسی جو خواہشات ہیں, یہ ایک اسموک اسکرین کریٹ کرنے کے لیے, اپنے جو انہوں نے ایجنڈا رکھا ہوا ہے اس کی تکمیل کے لیے, I'm not sure, ہو سکتا ہے فائنینشیل انٹرسٹ بھی لوگوں کے اس سے کپلڈ ہو, مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے. میں خالی کہتا ہوں ممکن ہے, کیونکہ ورنہ اتنی لمبی کیوں چھوڑے کو بندہ. جو یہ چھوڑو گروپ آف انڈسٹریز ہے, یہ خاصی ایکٹیویٹ ہوئی ہے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی چھوڑتے ہیں جو پکڑائی نہیں دیتی. اور شاید آج کل جو مقابلہ ہے, پہلے تو یعنی ہوتا تھا نا مقابلہ ایسا کہ جناب میں پہلے خبر بریک کر دوں, سکتا ہے میں خبر بریک کر دوں. آج یہ کہتے ہیں کہ اس نے اتنی لمبی چھوڑی ہے تو میں اس سے لمبی چھوڑوں گا. اچھا, یہ میں ایسے بتاؤں, کئی چھوڑو ایسے ہیں جو کہ اس وقت اینٹی پی ٹی آئی موقع بھی رکھتے ہیں. میں یہ بھی بتا رہا ہوں, نہیں, لیکن اگر یہ 100 چھوڑو ہے نا ٹوٹل, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ان میں سے 95 چھوڑو جو ہے نا وہ اس سائڈ کے ہیں, تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے ہیں. یعنی جو تعداد چھوڑوں کی ہے, یعنی جھوٹوں کی تعداد ہے, وہ زیادہ صحافیوں کے اندر بات کر رہا ہوں, یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی بات کر رہا ہوں, یا میں اینکرز کی بات کر رہا ہوں. ڈھیل اور جو نواز شریف کے خلاف سازش والی باتیں کر رہے تھے, وہ پھر دوسری طرف کے لوگ بھی ہیں نا انوالو, اینٹی پی ٹی آئی بھی. آپ سینیٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں. سینیٹر صاحب کی بیان کے بعد بھی تو بہت لوگوں نے اچھا چلے, وہ سینیٹر صاحب نے بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ وہ فضول بات کی تھی, ان کے پاس نالج نہیں تھا, وہ ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی, انہوں نے اپنے یعنی فیئر کا جو ہے نا وہ اس کا اظہار کیا تھا. اس سے زیادہ بات نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر 95% لوگ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے ہیں. اس وقت وہ ہواؤں کا
رخ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے, کس بات پر میں کروں گا تو زیادہ ویوز ملیں گے, کیسی میں سنسنی پھیلاؤں گا تو مجھے اس کا یہ فائدہ ہوگا, کس طریقے سے. کئی لوگوں کو خالی پیسے کے لیے نہیں ہے, کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو بس میں بڑا, میں نے فلاں نے یہ کہہ دیا, فلاں نے یہ کہہ دیا. یہ بھی ایک لت ہے. جیسے ججز کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ ہیڈ لائن دکھوانا چاہتے تھے افتخار چودھری کے بعد, تو وہ ریمارکس انہوں نے اپنے وہ بڑے تیز کرنے شروع کر دیے, ایسے ریمارکس دیے, وہ اپنی آپ کو فلاں جج نے یہ ریمارکس دے دیا, تو اسی طرح کہتے ہیں جی فلاں اینکر نے یہ پیشن گوئی کر دی. تو ایکچوئل بات یہ ہے, یہ وہ 2 نمبری ہے جو شاید عام آدمی کو نظر نہیں آتی, لیکن اس خاکسار نے اسی یعنی نشیب و فراز کے اندر جو ہے نا وہ بڑی جو ہے خاک چھانی ہے, رپورٹنگ کی ہے. انٹرنشپ سے میں آج تجزیہ کار بنا ہوں, تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے, اتنی چیز تو ہم بھی سمجھ جاتے ہیں. یہ باریک واردات ہے, یہ واردات جو ہے اس کا لائف سپین چھوٹا ہے. اور زرداری صاحب کسی صورت نہ ایوان صدر چھوڑ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے اپوزیشن کے ساتھ, اور 3 سال بعد آ کر بیٹھ کر کیا موقف اختیار کر سکتے ہیں. 3 سال کا وہ کیا اپنا جواب دیں گے. دیکھیے ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا صوبے کا جو معاملہ ہے, اس سے اسٹیبلشمنٹ کو, محسن نقوی کو, یا کسی ایک فرد واحد کو فائدہ نہیں ہے. 10 صوبے ہو جائیں, 20 صوبے ہو جائیں, اسٹیبلشمنٹ کی صحت پر کیا اثر پڑ رہا ہے بتاؤ مجھے؟ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ بیسکلی وہاں کے اس متعلقہ علاقے کی عوام کی فلاح کا معاملہ ہے کہ ان کے زیادہ تر مسائل ایک تو ان کے ڈور سٹیپ پر حل ہوں, دوسرا فائنینشیل سیکیورٹی, ان لوگوں کا حق ان تک پہنچے, ان لوگوں کا جو حق ہے, جو NFC کے تحت ان کا حق بنتا ہے, وہ ان تک پہنچے. وہ ایسا نہ ہو کہ بیچ میں وہ کہیں لیک ہو جائے. تو اس چیز کو انشور کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے نظام کی امپروومنٹ کرنی ہے, اور آپ نے ان علاقوں کو یعنی ان ایڈمنسٹریٹو یونٹ یا ان کے جو سمجھ لیں کہ کیپٹل بن رہے ہیں, یہ چیزیں بن رہی ہیں, ان کی اپ گریڈیشن ہے تاکہ ان علاقوں کے اندر بھی لوگوں کا معیار زندگی یعنی برابر آ سکے اسلام آباد کے, کراچی کے, لاہور کے. کیونکہ ہمارے یہ بڑے شہر سیچوریٹ ہو چکے ہیں, یہ مزید آبادی کو کیٹر نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ یہ وقت جو ایک موقع بنا ہے, ایک ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہے, اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو بھی لڑائی نہیں کرنی, لیکن اس پر بات چیت ضرور ہو, اس کو یعنی پسے پشت نہیں جانا چاہیے, اور اسی کے اوپر فوکس کرتے ہوئے مزید جو ہے وہ اچھے آئیڈیاز ہوں, کلیکٹیو وزڈم سے ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر ڈال سکیں. تھینک یو ویری مچ.